الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر طوق میں پڑھتی تھیں اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ. اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھیں باہم گفتگو کشف الدجى بجمالہ. اور سن کر یہ چڑیوں کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے واجب ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. گرامی قدر سامعین، آج 12 ربیع الاول بمطابق اکتوبر کی 29 تاریخ 2020 جمعۃ المبارک بھی ہے اور شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان بھی پیش نظر ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں احتجاج بھی ہو رہا ہے کہ جو لانتی فرانس نے حکومتی لیول پر ہمارے پیغمبر، پیارے پیغمبر، شان و عظمت والے پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، ولاء الولاء پیغمبر، سید الکونین، امام الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجو کی ہے. یہ حجو ہی ہے جو کفار کیا کرتے تھے. وہ اشعار میں پاک پیغمبر کے حجو بیان کر کے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیتے تھے، اور فرانس نے خاکے بیان کر کے، خاکے بنا کر اسے چوکوں چوراہوں میں چلا کر اپنے دل کو تسلی دی ہے. اپنی
دشمنی کو، عناد کو، اپنے حسد کو، حسد کی آگ کو اس نے بھڑکایا ہے، اور یہ بات اور حقیقت پوری طرح واشگاف ہے کہ حاسد اپنے حسد کی آگ میں خود ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ حاسد، اور وہ بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کے حاسد، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کرنے والے اپنے ارادوں میں، اپنی سرگرمیوں میں جل کر خاک ہو جائیں گے، لیکن میرے پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے، اور وہ بلند ہی رہے گا۔ چمگادڑ دیکھیے نا، ساری رات الٹا لٹکا رہتا ہے، اور کیوں لٹکتا ہے؟ کہ صبح نہ ہو، دن نہ چڑھے، ساری رات الٹا لٹکتا ہے، لیکن ساری رات اس کا الٹا لٹکنا دن چڑھنے کو روک نہیں سکتا۔ ایسے ہی حاسدین کے حسد کارٹون خاکے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا نہیں سکتے، وہ اللہ نے بڑھائی ہے، اور ہر لمحہ ہر آن بڑھتی رہے گی، اور قیامت کی صبح تک بڑھتی رہے گی، اور جو بعد از قیامت واقعات ہوں گے، بعد از قیامت جو مراحل آئیں گے، ان میں میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء کی شان اور عظمت پوری طرح سے ساری دنیا کے سامنے آ جائے گی کہ کس طرح اللہ نے ان کی شان کو بڑھایا۔ ایک مرتبہ کفار نے ایک اجلاس کیا، اور ام جمیلہ نے بھی یہ عمل کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، دشمن تھی۔ ابو لہب بھی دشمن تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل بھی دشمن تھی۔ کفار نے میٹنگ بنائی، اجلاس بلایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ محمد کا نام ہم لیتے ہیں، اور جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو اس لفظ کا معنی تو ہے کہ تعریف کیا گیا، کہ کائنات میں جس کی تعریف کی جائے اور مسلسل کی جائے، تعریف کیا گیا، محمد کا معنی تعریف کیا گیا، تو کہنے لگے کہ ہم محمد خود ہی اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ تعریف کیا گیا۔ کافروں نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کوئی اور نام آپ کا رکھ لینا چاہیے، کسی اور نام سے آپ کو پکارنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اجلاس میں یہ طے کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ام جمیل نے کچھ اشعار بھی کہے، جس میں اس نے حضور علیہ السلام کا نام اپنے زعم میں اور بنا دیا۔ ابھی میں وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کفار نے کہا کہ ہم آج کے بعد محمد نہیں کہیں گے، بلکہ
استغفراللہ نقل کفر کفر نباشد، آپ کو صرف بات سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا خود دل نہیں چاہ رہا کہ یہ لفظ میں زبان پر لاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج کے بعد آپ کو محمد نہیں کہیں گے، استغفراللہ، آپ کو کفار نے کہا، مشرکین نے کہا کہ ہم مزمم کہیں گے، جس کا معنی نعوذ باللہ یہ بنتا ہے کہ مذمت جس کی جائے۔ صحابہ کرام کو پتا چلا، ان تک یہ بات پہنچی، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور آ کر بڑے دکھ کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار نے آپ کا نام مزمم رکھ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، اور جب آپ مسکراتے تھے تو گویا بہاریں مسکراتی تھی، جب آپ مسکراتے تھے گویا نظارے مسکراتے تھے، جب آپ مسکراتے تھے کائنات پر بہار آ جاتی تھی، سبحان اللہ کا۔ آپ مسکرائے، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرا رہے ہیں، کفار آپ کا نام الٹا لے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بھائی میرے جانثارو، ہو بدارو، تابدارو، آسمان ہدایت کے ستاروں، میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا، میرا نام محمد ہے، میرے رب نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ماں نے محمد رکھا ہے، رب نے احمد رکھا ہے، میرا نام میری والدہ نے محمد رکھا ہے، رب نے احمد رکھا ہے۔ محمد کا معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا معنی کہ جو رب کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا ہو۔ میرا نام میری ماں نے محمد رکھا ہے، میرے رب نے طے کیا ہے، میرا نام محمد ہے۔ وہ مزمم نام لیتے ہیں، میرا نام نہیں لیتے، جس کا نام لیتے ہوں گے اسے برا کہتے ہوں گے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا ہے کہ جس نام کو بگاڑا نہیں جا سکتا۔ ہم نک نیم رکھ لیتے ہیں، بچوں کے چھوٹے نام رکھ لیتے ہیں، ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 لفظ ہیں، میم، ہا، میم، دال۔ اگر میم کو ہٹا دیں، میم کو ہٹا دیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ حمد، اللہ کی حمد، تعریف۔ اور اگر ہاں کو نکال دیں، ہاں کو پیچھے ہٹا دیں تو پھر پیچھے رہ جاتا ہے مد۔ مد کا معنی ہے بڑھنا، مد کا معنی ہے چڑھنا، مد کا معنی ہے بلند ہونا۔ اگر میم کو نکالے دال رہ جاتا ہے، اور دال کا معنی ہے دلالت کرنے والا، اللہ کی توحید پہ دلالت کرنے والا، اللہ کی عظمتوں پہ دلالت کرنے والا، اللہ کی تخلیق پہ دلالت کرنے والا، جنت کی دلالت کرنے والا، اللہ کے پروگرام کی، منشور کی، قرآن کی تشریحات کرنے والا، اس کی دلیل بن کر آنے والا۔ محمد کا ایک ایک لفظ اپنے اندر مثبت معنی رکھتا ہے، تعریف والے معنی رکھتا ہے۔ نہ اللہ کا نام بگاڑا جا سکتا ہے، نہ محمد کا نام بگاڑا جا سکتا ہے، نہ اللہ کی عظمت گھٹائی جا سکتی ہے، نہ محمد کی عظمت گھٹائی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔
ہمارے نبی سید الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن نبی، ہمارے نبی احسن نبی ہیں، ہمارے نبی اجمل نبی ہیں، ہمارے نبی اکمل نبی ہیں، ہمارے نبی ارفع نبی ہے، ہمارے نبی عالم نبی ہیں، ہمارے نبی ارحم نبی ہیں، ہمارے نبی اشجع نبی ہیں، ہمارے نبی اکرم نبی ہیں، ہمارے نبی اختب نبی ہیں، ہمارے نبی اصدق نبی ہیں، ہمارے نبی افضل نبی ہیں، ہمارے نبی اطہر نبی ہیں، ہمارے نبی اختم نبی ہیں، ہمارے نبی ابلغ نبی ہیں، ہمارے نبی عالم نبی ہیں، ہمارے نبی اطیب نبی ہیں، ہمارے نبی اجود نبی ہیں، اعظم نبی ہیں، افصح نبی ہیں، اشکر نبی ہیں، اسعد نبی ہیں، اصبر نبی ہیں، ابصر نبی ہیں، اصغر نبی ہیں، عاقل نبی ہے، عالم نبی ہے، کہو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو تو اللہ نے اتنے القاب دیے، اتنی شان والا بنایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ میں تو آج پروگرام رکھتا تھا، عنوان رکھتا تھا کہ میں آپ کے سامنے آج حضور کی ولادت کا تذکرہ کروں گا، لیکن وہ موضوع ایسا آ گیا سامنے، معاملہ ایسا درپیش ہے کہ اس موقع پر اس بات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے آپ کی شان کو خود بیان کیا ہے۔ قرآن کے 30 سپارے اور 30 سپاروں کی ایک ایک سورت اور ہر سورت کی ایک ایک آیت اور ہر آیت میں زبر زیر پیش میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، کہو سبحان اللہ۔ اتنا بلند مقام عطا کیا، اور کافر جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی پروگرام بنا لیں اور بنتے رہے ہیں، لیکن آج تک میرے اور آپ کے پیغمبر کی شان بڑھتی ہی رہی ہے۔ کوئی کمینہ میرے نبی کی شان کو کم نہیں کر سکا، اور جب کسی نے کوشش کی ہے اللہ نے اسی کو ذلیل کیا ہے، اسی کو رسوا کیا ہے، اسی پہ لعنت پڑی ہے۔ اس وقت جس نے فرانس کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، پھر ان کو آویزہ کیا، پھر ان کو LCD پر چوکوں میں چلایا اور حکومت ساتھ شامل ہو گئی، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور اس طرح لعنت بھیجتے ہیں کہ جنہوں نے خاکے بنائے ان پہ لعنت، جنہوں نے خاکے چلائے ان پہ لعنت۔ آپ بھی کہتے جائیں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو بنایا ان پہ لعنت، جنہوں نے چلایا ان پہ لعنت، جنہوں نے آویزہ کیا ان پہ لعنت، جن ہاتھوں نے بنایا ان پہ لعنت، جن زبانوں نے بنایا ان پہ لعنت، جن حکومتوں نے بنایا ان پہ لعنت، خدا کی لعنت، خدا کی لعنت، اور انشاءاللہ قیامت تک لعنت بڑھتی ہی رہے گی۔ میرے پیغمبر کی شان کم نہیں ہوگی، میرے پیغمبر کی شان بڑھتی رہے گی۔ آج دیکھو جلسے ہو رہے، سیرت النبی کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جلوس نکل رہے ہیں بڑی تعداد میں، ہر ملک کے اندر، ہر ملک میں، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، چاہے وہ عجم ممالک ہوں، چاہے وہ جو ہے امریکہ برطانیہ کفار ممالک ہوں، کئی کے بھی ہوں، ہر جگہ پر جلسوں میں، جلوسوں میں، ریلیوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کتنا بلند کیا ہے؟ اللہ تو نے اپنے نبی کے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اتنا بلند۔ میں نے سوال کیا کہ یا اللہ کتنا بلند کیا؟ زمین سے بلند، پہاڑوں سے بلند، ریگزاروں سے بلند، نظاروں سے بلند، بادلوں سے بلند، آسمانوں سے بلند، یا اللہ کتنا بلند کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا کہ تم سب کی سوچ مل کر ساری کائنات کے جن و انس مل جاؤ، سب کی سوچ مل جائے، سب کی سوچ مل کر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی کہ جتنا میں نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تم سوچ رہے ہو کہ زبان زمین سے بلند، ہاں اس سے بھی بلند، پہاڑوں سے بلند، ہاں اس سے بھی بلند، ریزاروں سے بلند، ہاں اس سے بھی بلند، اور یا اللہ بادلوں سے بلند، ہاں اس سے بھی بلند، آسمانوں سے بلند، ہاں اس سے بھی بلند، اللہ عرش سے اوپر، فرمایا ہاں اس سے بھی اوپر، یا اللہ لو قلم کرسی جنت سے بھی، ہاں اس سے بھی بلند۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں اپنے نبی کو معراج کے لیے اوپر لے گیا تھا، یہ ساری چیزیں نیچے رہ گئی تھی، میرا پیغمبر اوپر چلا گیا تھا، ساری کائنات نیچے ہے، میرا نبی اوپر ہے، ساری کائنات کا تذکرہ نیچے ہے، میرے نبی کا ذکر اس سے بھی بلند ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے۔ علامہ اقبال ہی کا شعر ہے غالباً، یا ہو سکتا ہے اس سے بڑا تو مولانا محمد علی جوہر کا ہوگا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ یہ علامہ اقبال ہی کا شعر ہے۔ اور کمال ہے اس نے، یعنی اس نظریے کو پوری طرح اس شعر میں بلند بیان کر دیا، اس شعر میں اس نے اس نظریے کو بیان کر دیا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس وقت سے لے کر آج تک میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء کی شان کو حاسدین نے، دشمنوں نے، مشرکین نے، منافقین نے، کفار نے کم کرنے کی کوشش کی، لیکن جس طرح انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اتنا بڑھایا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ازل سے لے کر آج تک، امروز آج تک، ازل سے لے کر آج تک ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ سمجھ آ گئی؟ میں سمجھاتا ہوں۔ ازل سے لے کر آج تک، یعنی جب سے پیغمبر علیہ السلام نے، بلکہ اگر پچھلے پیغمبروں کو بھی دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ رہا، صرف میرے پیغمبر کے ساتھ نہیں، میرے پیغمبر کے ساتھ تو اور زیادہ ہوا، لیکن ہر پیغمبر کو امتحانوں سے گزرنا پڑا، دشمنوں کے ساتھ ٹکر چلی، دشمنوں نے مخالفتیں کی، پیغمبروں کی شان کو گھٹانے کی، کم کرنے کی کوششیں کی گئی، چمگادڑوں کی طرح الٹا لٹکے رہے۔ ازل سے تا امروز یہ سلسلہ جاری رہا ہے، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، مصطفی چراغ جس کو اللہ نے کہا سراج، علامہ اقبال نے کہا مصطفی چراغ، اللہ نے کہا سراج، اللہ نے کہا سراجم منیرا، اسی کی تشریح کی، اسی کا مطلب بیان کیا کہ وہ تو سراجم منیرا ہے، اس کا سورج طلوع ہو گیا ہے، اور جب اس کا سورج طلوع ہوا ہے تو چار دانگ عالم کے اندر روشنی ہی روشنی ہوگی، اور جو چاہے کہ سورج نہ نکلے، جو چاہے کہ سورج نہ نکلے تو وہ اپنی مسائی میں، اپنی کوششوں میں، اپنی ٹرائی میں ناکام ہو جائے گا۔ سورج نے نکلنا ہے، اس نے چمکنا ہے، اس نے ہر کونے کو، دنیا کے ہر کونے کو روشن کرنا ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیغمبر کی نبوت کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، چار دانگ عالم میں اس کی روشنی پھیلنی ہے، پھیلتی چلی جائے گی۔ نبوت کا سورج طلوع ہو چکا ہے، پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا۔ کفار کو، حاسدین کو منہ کی کھانی پڑے گی،
ناکام ہو جائیں گے؟ کہو انشاءاللہ۔ جس کی شان کو اللہ بڑھائے اس کی شان کو کم کوئی کر نہیں سکتا، اور یہ شروع سے معاملہ رہا ہے، شروع سے رہا ہے۔ اور خاص کر یہ جو بدبخت فرانس ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ان ملکوں میں تو خاص کر ہمیشہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی میں انہوں نے کوشش ہمیشہ کی ہے کہ آپ کی شان کو گھٹایا جائے، لیکن جب بھی انہوں نے کوشش کی مسلمان سامنے آئے اور ان کو ایسا دندان شکن جواب دیا، خدا کی قسم کہ ان کو نانی یاد آ گئی۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ایک تو مثال سمجھ لیجئے کہ دیکھیے، آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم کمیر کے اندر بیٹھ کر آخر کیا کریں سوائے تقریروں کے، سوائے غصہ نکالنے کے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ اگر دل میں بھی اس عمل کو، فرانس کے اس عمل کو برا نہیں سمجھتے تو آپ کے دل میں عشق رسول نہیں۔ اگر آپ زبان سے بھی اظہار نہیں کر سکتے، آپ کے دل میں عشق رسول نہیں۔ آپ اگر اپنی تحریر میں، تقریر میں اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ کے دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ لہذا ہمارے عشق کا تقاضا ہے، ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی مدح بیان کریں، آپ کی تعریف کریں، اور ان کافروں کی، بدبختوں کی مذمت کریں، ان پہ لعنت بھیجیں جنہوں نے میرے پیغمبر کی شان کو کم کرنے کے لیے خاکے برائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہم آخر کیا کریں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، زبان سے تو کر سکتے ہیں، بیان سے تو کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب چیخا کو نمرود نے دہکایا، اس کو جلایا، اور آگ اتنی لپٹیں مار رہی تھی، اتنی بلند تھی آگ کہ آسمان کو چھو رہی تھی۔ ایک چڑیا اپنی چونچ کے اندر پانی لے کر آگ کو بجھانے کے لیے چلی۔ کسی نے سوال کیا کہ تیری یہ چونچ اور تیرا یہ پانی کیا کرے؟ ایک قطرہ پانی کا اور نمرود کی اتنی بڑی آگ۔ اس نے کہا میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کل قیامت کو ابراہیم علیہ السلام کے حوبداروں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں اپنے پیغمبر کے حوبداروں میں، اپنے پیغمبر کے تابع داروں میں، اپنے پیغمبر کے جانثاروں میں۔ اپنے پیغمبر پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور جب ہر کونے سے آواز نکلتی ہے تو جو اوپر آگے بڑھ کر کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر روحانی طاقت بھر جاتی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو میں ایک بدبخت عورت ایک چوک کے اندر کھڑے ہو کر، فرانس میں اوپر لکھا تھا فرانس، آج ہی صبح دیکھی میں نے، ایک بدبخت عورت جس کے پیچھے اور بھی بڑی عورتیں تھیں، ایک جلوس کا سما تھا، کوئی 50-100 لوگ ہوں گے، تو اس میں اس نے خاکہ ایسے آویزہ کیا ہوا تھا، خاکہ آویزہ کیا ہوا، اور بھونک رہی تھی، پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہی تھی۔ اور سامنے ایک مجمع کھڑا ہوا تھا، اس مجمع میں ایک نوجوان تھا جو کہ مسلمان تھا، وہ ایک دم آگے بڑھتا ہے، خدا کی قسم بجلی کی تیزی کی طرح اس عورت پر جھپٹتا ہے اور ایک تھپڑ رسید کرتا ہے، اور جو اس کے ہاتھ میں خاکہ تھا، کاغذ تھا، وہ بھی پھٹ جاتا ہے، اور اس عورت کے منہ پہ ایسا تماچا لگتا ہے
کہ عورت دور جا گرتی ہے اور کئی اسے سنبھالنے والے پکڑنے والے ہوتے ہیں، پھر کہتی ہے کہ مجھے مارا ہے، مجھے ادھر چوٹ لگی ہے، مجھے ادھر چوٹ لگی ہے۔ میں نے سوچا کہ دیکھو ایمان کا تمانچہ کتنا طاقتور ہے کہ اس نے اس بدبخت عورت کے ہوش گم کر دیے۔ تو ہمارا ایمانی جذبہ یہ ہونا چاہیے، زندگی تو اللہ نے دی ہے نا، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔